اردو کا قتل، جی ہاں، آپ نے بالکل درست الفاظ سنے۔ اردو کا قتل ہو رہا ہے اور ہم سب اس میں برابر کے حصہ دار ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ کیا ہمارا بھی کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قتل کو روک دیں؟ ترکی زبان کا جب خاتمہ ہوا نا، تو ان کے پہلے رسم الخط کو ختم کیا گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے رومن ترکی لکھنی شروع کر دی، اور ایک وقت آیا کہ ترکی کی جو رسم الخط ہے وہی غائب ہو گیا، اب وہ رومن میں ہی لکھتے ہیں۔ تو کیا اردو کا قتل، جی ہاں، آپ نے بالکل درست الفاظ سنے۔ اردو کا قتل ہو رہا ہے اور ہم سب اس میں برابر کے حصہ دار ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اس سال میں اردو زبان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں آپ سے بہت ہی دل کے درد کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کیونکہ یہ وہ زبان کا تحفہ ہے جو پچھلی نسل نے ہمیں دیا۔ ہم تک اردو پہنچانے والے ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے کافی حد تک خالص اردو ہم تک پہنچائی، مگر اب میری اور آپ کی نسل، ہم اگلی نسل تک یہ زبان نہیں پہنچا سکے۔ انگلش ضروری ہے، مجبوری نہیں، اور ہر فرد کے لیے انگلش سیکھنا بھی ضروری نہیں، دوسری زبانوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ انگلش ہمارے لیے احساس کمتری بن چکی، بلکہ جب میرا چکر لگا مراکش یا تنیزیا یا ایسے فرینچ کالونیز تھیں، ان کے اندر فرینچ کی احساس کمتری ہے کہ وہ اپنی شناخت بھولتے جا رہے ہیں، مگر وہ قومیں جو اپنی شناخت پر فخر رکھتی ہیں، آپ ان کے ڈرامے اور سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ چائنا ہے یا کوریا ہے، ہم نوٹ کریں گے کہ ان کے پورے پورے پروگرامز میں کہیں انگلش کی اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی۔ کیا میں انگلش کے خلاف ہوں؟ نہیں میں خود انگلش بولتی ہوں کیونکہ میں ایک انگلش ملک میں رہتی ہوں، بلکہ اب تو میں خواب بھی انگلش میں دیکھتی ہوں، لیکن انگلش بولے مگر اردو کا قتل کرنا کیا ضروری ہے؟ اور اردو کا قتل اگرچہ کہ اس میں زیادہ ہے وہ حکومت ہے، لیکن حکومتوں کے بدلنے تک یا ان کے کسی بھی قدم اٹھانے تک کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے؟ کیا ہمارا بھی کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس قتل کو روک دیں؟ کیونکہ بڑا دکھ ہوگا اگر اتنی خوبصورت زبان جس میں اتنا مواد ہے، اتنا ادب ہے، لکھنے والے اتنا کچھ لکھ کر گئے، کہ ہم اس کو ضائع کر دیں۔ ہاں، ہماری اگلی نسلیں ابھی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں 100 تک گنتی نہیں گن سکتے بچے انگلش میں گن سکتے ہیں، ہفتوں کے، دنوں کے نام، رنگوں کے نام، پھلوں کے نام، اور ہم مائیں ہی اس قدر احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم ان کو اردو کی بجائے انگلش میں یہ سکھاتی ہیں۔ میری بیٹی اور اس کا 1 سالہ بیٹا، اس کو اردو کا اس قدر شوق ہے کہ وہ مجھ سے ایسی اصطلاحات پوچھتی رہتی ہے جو مجھے بھی بھول چکی، مثلا بیڈ روم، میری نظر میں بیڈ روم ہی ہے، تو وہ کہتی ہے نہیں یہ خوابگاہ ہے، تو میں کہتی ہوں خوابگاہ لفظ تو متروک ہو چکا۔ بہت سارے خوبصورت ایسے الفاظ جو انسانی جذبات کی بہترین ترجمانی کرتے تھے، سب متروک ہو چکے ہیں، ہمیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ہم میں سے ہر کوئی کتابیں لکھنا شروع کر دیں یا شاعری کرے، مگر اپنا حصہ ڈالیں۔ دیکھیں جتنے بھی اس وقت چینل چل رہے ہیں، ہاں وہ کھانا پکانے کے ہیں یا یہ جو گھروں کے بیچنے والے ہیں، میں خود کہہ رہی ہوں جہاں کہ آپ انگلش ٹرمز استعمال نہ کریں، لیکن یہ کہ اگر آپ ان چینلز کو دیکھیں تو اتنا ایک متنجن بنایا ہوا ہے نا، اور کوئی اس کو ان کو بتا نہیں رہا ہے، مثلا آپ ہاف ٹی اسپون ریڈ چلی ایڈ کر لیں، تو آپ کر لیں بھی آپ چھوڑ دیتے۔ ام، اس پراپرٹی کی والز میں ماربل فلورنگ، یعنی مطلب کوئی لفظ بچا ہی نہیں ہے بیچ میں نا، اردو انہوں نے صرف درمیان میں وہ جیسا پیوند نہیں وہ جوڑنے کے لیے، یہ سب چینل وال بھی قصوروار ہیں، ہمیں ان کو توجہ دلانی چاہیے۔ کم از کم روزمرہ گفتگو میں جو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے کرتے ہیں، ہینڈ واش کر کے آؤ کہنے کی بجائے کہ ہاتھ دھو لو، اور یعنی چھوٹے چھوٹے الفاظ، یعنی جس میں ہم بہت سست ہوتے جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سوائے سستی کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اب انگلش کا وہ لفظ زبان سے پھسل جاتا ہے، مگر اردو کا لفظ کہنے کے لیے تھوڑی سی زحمت کرنی پڑتی ہے۔ خدا کے لیے اردو کو قتل ہونے سے بچا لیں، اس کو مرنے سے بچا لیں، اتنی زحمت تو خود کو دینا۔ آپ اور کچھ نہیں، اگلے 24 گھنٹے کے لیے اپنی زبان کو خود ہی سے توجہ دے کے دیکھیں کہ آپ کے منہ سے نکل کیا رہا ہے۔ ویڈیو بنانے کے لیے انتہائی کوشش کر رہی ہوں کہ میں انگلش ٹرمز استعمال نہ کروں، کیونکہ میں ایک میسج دے رہی ہوں، لیکن مجھے خود مشکل پیش آ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ برابر کی قصوروار ہوں۔ لیکن یہ ہوا کہ کچھ عرصے سے میں نے اس معاملے میں خاصی کوشش کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں گے کہ میری جو ویڈیوز بن رہی ہیں، اگرچہ کہ میں اب بہت زیادہ انگلش بولتی ہوں، لیکن میں نے کچھ سالوں سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں اردو کی وہ اصطلاحات جو میں چھوڑ چکی تھی، خود کو میں فورس کروں اور وہ اصطلاحات کا استعمال زیادہ کروں۔ اب ہمارے ڈراموں میں بھی جو ہے وہ انگلش زبان بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اب باقی لوگ کب بدلیں گے، حکومتیں کب بدلیں گی، ٹی وی والے ہماری نمائندگی کر سکے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنا حصہ تو ڈالیں نا، اگلی نسل کو ہمیں یہ تحفہ دے کر جانا ہے۔ پلیز آج کے دن جب آپ گفتگو کریں، اور یہ رومن اردو تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے اردو کے ساتھ۔ کس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ رومن اردو لکھے؟ ترکی زبان کا جب خاتمہ ہوا نا، تو ان کے پہلے رسم الخط کو ختم کیا گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے رومن ترکی لکھنی شروع کر دی، اور ایک وقت آیا کہ ترکی کی جو رسم الخط ہے وہی غائب ہو گیا، اب وہ رومن میں آپ کے ساتھ بھی ہو، تو دس از دا لیسٹ وی کین ڈو۔ کبھی رومن میں نہ لکھے، مجھے اتنی چڑ چڑ، اگر آپ کے پاس اول تو یہ کہ ہر فون میں
اردو کا فونٹ موجود ہے. آپ خود کو بس لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم سے صحیح ٹائپنگ نہیں کرنی ہوتی ہمیں، تو بھائی کرنا سیکھے نا، انگلش کا بھی تو سیکھا ہی تھا نا. اب اتنے بھی تو نہ سست بنے، اردو میں لکھے، نہیں لکھ سکتے تو سیدھا سادہ انگریزی میں لکھ لیا کرے. خدا کے لیے اردو کی ٹانگیں اور بازو نہ توڑے اس کو. وہ پہلی بیچاری جو ہے نا وہ بالکل وہ بستر پہ لگی ہوئی ہے اور موت کا مرگ اس پہ طاری ہے، تو اس کو بھی مزید اضافہ نہ کریں. مجھے کوئی رومن اردو میں میسج لکھے تو میں فوراً جواب دیتی ہوں، مجھے نہیں پڑھنی آتی، دوبارہ لکھیں. آپ سوشل میڈیا پہ کمنٹس کر رہے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھیج رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ رومن اردو سے مکمل اجتناب کریں. آپ دیکھیں ارد گرد کے لوگوں کو شاید نہ بدل سکے، لیکن جہاں دائرہ اختیار ہے، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں یا گھر کے اندر، سب کو اس بات کی توجہ دلائیں کہ بھئی ہم اردو زبان کے قاتل نہیں بنیں گے. تو مجھے امید ہے میری اس ویڈیو پر آپ سوچیں گے اور اس پر غور کریں گے.